بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 38واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اے ابو بکر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اف، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سو کر اٹھنے والا محمد تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا لڑکا علی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے، وہ بالکل حیرت کی مورت بن گئے۔ کیا ہم رات بھر علی کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی کو محمد سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد کے بستر پر کیوں سویا؟ اور محمد کہاں ہے؟ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے آدمی بھی آ پہنچے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی ایک بھیڑ تھی۔ لوگ بے تابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد کا کیا حشر ہوا، لیکن یہ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ محمد تو کہیں چھپ گئے۔ سب حیران رہ گئے، غم و غصہ سے بدحال ہو گئے۔ گھر میں گھس کر علی سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا، مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر باہر لائے اور بے تحاشا انہیں پیٹنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے، لیکن علی بار بار یہ کہتے رہے، مجھے معلوم نہیں۔ ناظرین اکرام، پھر جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو علی کو لے جا کر کعبہ میں بند کر دیا، مگر وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا اور وہ برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے اور اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کا مشرکوں کو سخت صدمہ تھا، چنانچہ غصہ سے وہ دیوانے ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی تو مدینہ کی سمت دوڑا اور کچھ لپک کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر آپ کے گہرے دوست ہیں اور آپ کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نکلی۔ دشمنوں نے پوچھا، باپ کہاں ہے؟ اسماء نے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ دشمن سمجھ گئے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ ابو جہل غصہ سے بے تاب تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اتنی زور سے معصوم گال پر ایک چانٹا رسید کیا کہ گال سے بالی چھٹک کر دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ ناظرین اکرام، تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا سراقہ بن مالک تھا۔ وہ رسول اور عاشق رسول کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجمع تھا۔ چلتے چلتے وہ مکہ سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا، آخر محمد کدھر گیا، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟ دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا، پھر وہ کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرہ بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا، پھر اچانک وہ رک گیا۔ چہرہ اداس اداس تھا اور انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، کیا بات ہے؟
سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک قہقہ بلند ہوا، ارے سراقہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ پھر کچھ فاصلہ پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دشمنوں نے پوچھا کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب ملا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ غار میں ہوں۔ معزز ناظرین، اب قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپکے۔ تیر، تلوار اور لاٹھی سب سے وہ مسلح تھے اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ محمد کو مارنے کا سہرا اسی کے سر بندھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھیں۔ ان کے رخ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا اور اب تو پیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کھٹ کھٹ اور چیخو پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ پر گاڑے ہوئے، رہ رہ کر ان کا دل چاہتا کاش میں محمد کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ پھر حضور نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرہ میں دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے۔ چہرہ اترا ہوا تھا اور دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھانپ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی اور فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، قریش کا ایک جوان تیزی سے غار کی طرف بڑھا۔ ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، یاس و نا امیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئے اور بولے کیا بات ہوئی؟ غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ مایوسی میں اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے کہا ابھی محمد پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے۔ غار کے منہ پر دو جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستہ میں درخت بھی کھڑا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنی۔ سمجھ گئے کہ اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے اور وہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیروں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے جھانک کر بھی غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا ان میں سے کسی کی اگر اپنے خود کے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو یہ ہم کو دیکھ لیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ناظرین اکرام، پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے اور اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہیں بھی دیکھیں۔ اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی۔ پھر بھی ان کے حوصلے ویسے ہی بلند رہے اور وہ ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ 100 اونٹ اسی کو ملے۔ اس لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے، کیسی تکان اور کیسی زحمت سب سے بیگانہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں، پھر جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔
ساتھ میں ان کی بہن اسماء بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گئے ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔ عبداللہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتی اور عامر بن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹتے جائیں۔ ناظرین اکرام، اس طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی اور ابو بکر کی تلاش اب رک گئی، اور جو لوگ آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے وہ مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا اور اب تو محمد نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، لہٰذا اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ پیارے نبی اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا ہی کرتے تھے، قریش کی مایوسی کا بھی حال سنایا۔ ابو بکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا، میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں عبداللہ بن اریقت کو بھی بلاتے آنا۔ یہ ایک کافر تھا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اجرت پہ طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد رستہ سے وہ مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسماء اور عامر بن فہیرہ بھی تھا، پیچھے پیچھے عبداللہ بن اریقت بھی تھا، جو حضرت ابو بکر کی دونوں اونٹنیوں اور اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول اس پر سواری فرمائیے۔ محسن عالم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا، فرمایا، میں دوسرے کی اونٹنی پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یہ اب آپ کی ہے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جتنے میں خریدا ہے اتنی ہی قیمت پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر کا سامان کیا، گھر سے وہ ایک ناشتہ دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھیں۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا، مگر باندھنے کے لیے کوئی بندھن نہ تھا، اس لیے پریشان ہوئیں کہ کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آئی، نطاق، وہ کپڑا جو اس وقت کی عورتیں اپنی کمر سے لپیٹا کرتی تھی، پھاڑ کر انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی کمر پہ باندھ لیا اور ایک سے ناشتہ دان اور مشکیزہ کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات النطاقین، 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ناظرین اکرام، پھر آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن اریقت لیثی بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے غلام کو بٹھا لیا کہ راستہ میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن اریقت کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا، ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 38واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 37واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔